परम तत्व आधार क्या है? परम तत्व के मैंने है, तत्व कहते हैं एलिमेंट को। सुपर मोस्ट जो एलिमेंट है दुनिया में, सुपर मोस्ट एलिमेंट, वो जब इंसानी चोले में आता है तो वो क्या तालीम देता है? जीवों को ये बताता है तुम वही हो, तत्वम स्वयं अस्मि, तुम वही परम तत्व आधार की अंश हो। यहां तुम आकर के अपने आप को भूल गए। यहां तुम आकर अपने आप को भूल गए, अपनी असलियत को भूलकर जिस्मधारी होने की वजह से अपने आप को जिस्म समझने लग गए। फिर जिस्म के साथ तुम्हारे रिश्ते हो गए, माँ बाप भाई चाचा नाता नाती, ये सब हो गए। फिर अगर वो छूटा तुमसे तो तुमने अपने मन से ख्याली कराबानियां। मैं साधा शब्द निकालो कबीर का, साधो करता कर्म से न्यारा। मैं इस संसार में पैदा हुआ, दिल के अंदर तलाश की कोई चीज, उसका पता नहीं था, उसका पता नहीं था क्या मैं चाहता था। उसको मैं राम समझता था, अपने कृष्ण समझता था, ब्रह्म समझता था, पार ब्रह्म कहता था। वो मुझे ब्रह्म या पार ब्रह्म के मैंने नहीं आते थे, मगर मैं मानता था। तो उस तलाश के सिलसिले में 24 घंटे रोने के बाद मैं डाटा जाके चरण में गया, जैसा मैं कहता रहता। वहां से उन्होंने अंत मन मुझको दिया। जब इनकी बानियां पड़ी, अब सुनो, एक ब्राह्मण जो हिंदू हो, दाता ने लिखा कबीर पंथ नानक मंत्र व्यास के मत की तारीफ को पकड़ो। अब आज आपको कबीर की शब्द सुनाता हूँ, क्या कहता है कबीर, पढ़ो। साधो करता टाइम से मेरा करता कर्म से न्यारा, साधो करता कर्म से न्यारा, आवे न जावे मरे नहीं जीवे, आवे न जावे मरे नहीं जीवे, ताको करो बेचारा, ताको करो बेचारा, साधो करता कर्म से न्यारा, राम को पिता जो दशरथ कहिए, राम को पिता जो दशरथ कहिए, दशरथ कौन जाया, दशरथ कौन जाया, दशरथ पिता राम को दादा, दशरथ पिता राम को दादा, कहो कहाँ से आया, कहो कर्म ने हाथ बिकायो, साधो करता कर्म से न्यारा। अब आप सोचो, एक ब्राह्मण को जब ये वाणी सुनाई गई, उसके दिल को कितनी ठेस लगी। तो इसी वाणी के आधार पर मैं संत मत के अन्यायियों को पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि तुम जो महर्षि जी को, फकीर चंद को, बाबा सावंत सिंह को
یا اپنے اپنے گروؤں کو تم بھگوان سمجھ کے یا مالک کا اوتار سمجھ کے تم پوچھتے ہو، وہی نقص تو تم میں بھی ہے۔ بابا سامن سنگھ بھی جمیا، مہاراجی جی بھی جمے، میں بھی جمیا، میں بھی مر جانا ہے، میں بھی پیدا ہوا، میں نے بھی مر جانا ہے۔ نہیں سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ اگر کبیر کے کہنے کے مطابق رام کی پوجا اور کشن کی پوجا کرتا کو حاصل نہیں کرنا ہے، تو فقیر چند کی پوجا، بابا ساون سنگھ کی پوجا، بابا چرن سنگھ کی پوجا، نرنکاری گرو کی پوجا، ہنسا کی پوجا، یہ بھی تو اسی زمرے میں ہیں۔ یہ بھی تو اسی زمرے میں ہے۔ نرنکاری بھی جمیا پیدا ہوا، ہنسا بھی پیدا ہوا، مہاراجی بھی پیدا ہوئے، میں بھی پیدا ہوا، نندو سنگھ بھی پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو جب یہ باتیں سنی دل نے ٹھوکر دے، چونکہ میرا وشواس تھا داتا دیال پر، وہ تو ٹوٹ نہ سکا، اور انہوں نے یہ سنت مت دیا، میں اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ تو میں نے زندگی میں ریسرچ کی، کھوج کی ہے کہ وہ کرتا کون ہے جس کو سنت بتاتے ہیں نہ جنمتا ہے نہ مرتا ہے۔ کیا میں ایسا سوچنے کے لیے مجبور نہیں ہوں؟ کیونکہ میں تو بچپن سے رام کو ملنا چاہتا تو وہ مجھے رام کا پتہ نہیں تھا، مگر ایک خبر تھا۔ سنت مت میں آیا، انہوں نے کہا وہ رام اور ہے بھائی، ایک رام دشرتھ کا بیٹا، ایک رام گھٹ میں لیٹا، ایک رام کا سگر پسارا، ایک رام رہ سب کے نارا، اس کی تلاش میں نے عمر کھول۔ اس رام کا پتہ داتا دیال کی دیا سے، اے ستسنگیو، مجھے گرو ماننے والوں، میرا دھیان کرنے والوں، تمہارے چرن کملوں کی وجہ سے مجھے پتہ لگا کہ وہ کرتا کون ہے جو جنم پہلی کری سادھو کرتا کرم سے نیارا، وہ کون سی چیز ہے جو کرم سے نیاری ہے، اس کا پتہ نہیں لگتا۔ جب سے مجھے یہ سمجھ جان ہوا کہ میں کسی کے اندر نہیں جاتا، لوگوں کے اندر میرا روپ پرگٹ ہوتا ہے، مرتے سے میں لے جاتا ہوں، صورتیں چڑھا دیتا ہے، صورتیں چڑھا دیتا ہے۔ آپ لوگوں کے چرنوں کی بدولت میں اس آج کرتا کا انبھو کر چکا، وہ ابھی تک آج کرتا کی اوستھا میں ٹھہر نہیں سکتا۔ ان تجربوں نے مجھے کس جگہ پر پہنچایا؟ اس کرتا کون جو نہ جنمتا ہے نہ مرتا۔ اب اگر میں آپ کو جانا چاہوں تو میرے پاس کوئی لفظ نہیں ملتے، ایک طریقہ سمجھانے کا جانتا ہوں، وہ پڑھے لکھے آدمی کے لیے۔ بجلی کے محکمے کو، بجلی کو جانتے ہو تم، الیکٹریسٹی کو بہت جانتے ہوں گے۔ الیکٹریسٹی میں تین چیزیں ہیں، ایک الیکٹرک موٹو فورس ای ایم ایف جس کی وولٹیج سے ملا جاتا ہے، اور ایک ہے کرنٹ جو ایمپیئر سے ملا جاتا ہے، اور ایک ہے ریزسٹنس۔ یہی ہے نا تین چیزیں۔ تو بیٹری میں جو الیکٹرک موٹو فورس ہے وہ تو ہمیشہ دائم اور قائم رہتی ہے۔ اس الیکٹرک موٹو فورس میں سے ایک کرنٹ نکلتی ہے جو بلب جلاتی ہے، پنکھا چلاتی ہے، وہ اس کا اپنا سرکٹ ہوتا ہے۔ ایک ہی بیٹری سے انیک کئی سرکٹ، میں ٹیلی گراف انسپیکٹر رہا ہوں، چیف انسٹرکٹر بھی رہا ہوں،
ایک بیٹری سے 10 سرکٹ ہم بنا لیتے تھے، سرکٹ ان پیرلل. وہ جو ای ایم ایف تھی وہ اپنے کام رہتی ہے. اسی طرح یہ جتنا سنسار ہے سب انرجی ہے. ہمارے اندر جو کچھ بھی میرے اندر بولتا ہے، میرے جسم میں کام کرتا ہے، میرے من میں سوچتا ہے، میری پرکاش میں، وہ ہے کیا؟ وہ ایک قسم کی انرجی ہے. انگریزی لفظ، ہندی میں ایک قسم کی چیتنتا ہے. ایک قسم کی چیتنتا ہے. تو جب تک کوئی شخص اپنی کرنٹ کے سرکٹ سے، سرکٹ جو ہے بجلی کا، وہ پازیٹو سے نکل کے سرکٹ میں کام کر کے پھر مڑ کے واپس بیٹری میں جاتی ہے. اس وجہ سے یہ تمام برہمن، سورج، چاند، ستارے، ہم سب جو کچھ بھی ہے، خاص کر انسان جو ہے، اس نے اپنے گھر جانا ہے. جہاں سے جس الیکٹرو موٹو فورس سے ہماری صورت آئی ہے، ہم نے وہاں جانا ہے. کوئی ہم کو روک نہیں سکتا. مگر رستے میں جب تک اس کی ریزسٹنس ہے، کرنٹ آ رہی ہے، آگے ریزسٹنس بڑی کھڑی کر دو، کرنٹ آگے نہیں جائے گی. وہ جو ریزسٹنس ہمارے آگے آتی ہے وہ کیا ہے؟ ہماری باسنائیں، ہماری اچھائیں، ہماری تمنائیں، ہماری دنیا کی خواہشات اور ہمارا اجیان. اس منزل پر صرف وہ جا سکتا ہے الیکٹرم اپنے گھر کو جس کو دنیا کی کسی چیز کی خواہش نہیں ہے. کیونکہ یہ خواہشات جو ہیں یہ ریزسٹنس بن جاتی ہے، رکاوٹ ڈالتی ہے کرنٹ کو واپس آنے کے لیے. میں آج بیٹھا ہوا تھا، حیران تھا خود. مگر آپ کو کیا حیران کروں، میں تو اس سے بڑی نہیں. نوٹ پڑتا کر تو بابا جی پیسہ چاہیے. لڑکی کی شادی نہیں ہوئی مہاراج، پوتا نہیں جمیا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. میں ہنستا تھا اپنے دل میں. تو کیا کہنا چاہتا ہے دنیا کو؟ دنیا کیا چاہتی ہے تم سے؟ میں اپنی آتما سے سوچتا تھا تو کس لیے اٹھا ہے اور دنیا کیا چاہتی ہے تم سے؟ تو اس کرتا تک جانا چاہتا ہے، وہ کب جائے گا؟ جب اس کی جو کرنٹ ہے، کرنٹ کون ہے؟ کرنٹ ہے تمہارا آتما جو چت اور من حرکت کرتا ہے. جب تک تمہاری آتما میں سنسارک اچھائیں موجود ہیں، واسنائیں موجود ہیں، تم لاکھ بابا فقیر کے چند دھو دھو کے پیو، لاکھ مندر میں متھا ٹیکو، لاکھ جپ کرو، لاکھ تپ کرو، سندھیا کرو، رادا سوامی مت کی بانیاں پڑھو، تم اپنے گھر نہیں جا سکتے. سمجھ گئے آپ میری بات کو؟ میں نے کیا کہا ہے؟ ہم لوگ گروؤں کے پاس جاتے ہیں، ہماری آواگمن ختم ہو جائے، مرنا جنمنا ختم ہو جائے. مگر ہم چاہتے کیا ہیں؟ میرا لڑکا ہو جائے، میری لڑکی ہو جائے، دوتا ہو جائے، پوتا ہو جائے. تو ایسے آدمی جو گروؤں کے پاس جا کر یہ بھی چاہتے ہیں اور ساتھ ہی نجات چاہتے ہیں، وہ مسخرے ہیں. وہ مسخرے ہیں، مسخرے. کوئی سمجھ نہیں، کوئی بوجھ نہیں. کیا کہا میں نے؟ سوچ لو. میں حیران ہوں، میں کرتا کیا ہوں، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اور دنیا میری بات کو سننے کے لیے کہاں تیار ہے. مگر میں اس واسطے ہی کہتا ہوں کہ اس وقت ملک کے اندر
اس مالک کے نام پر ہم انسانی نسل بٹ گئی ہے۔ یہ جتنے مذہب والے ہیں، خواہ سناتنی، خواہ سماجی، خواہ جینی، خواہ بدھ، خواہ عیسائی، یہ کس کو پوچھتے ہیں؟ اپنے ہی من سے جو ان کے خیال نکلتا ہے، اپنے من کے بنائے ہوئے معبود کو، اس کو پوجا کس کی کرتے ہیں وہ؟ دراصل میں اپنے من کی ہی پوجا کرتے ہیں نا۔ تم بابے فقیر کو اپنے اندر میں بنا کر اس سے پریم کرتے ہو، اس کو کپڑے پہناتے ہو، بعد میں پہناتے ہو، تو میں تو ہوتا نہیں تمہارے اندر۔ تو جو کچھ تم اپنے اندر مورتی سے پیار کرتے ہو، کس سے کرتے ہو؟ اپنے من سے کرتے ہو نا۔ تو من ہی کال کا روپ ہے، اس لیے تم کال کے پجاری ہو۔ سمجھ گئے آؤ؟ کرشن کی مورتی بنا کے تم اس کو پوجتے ہو، تم اپنے من کو پوجتے ہو۔ بابے فقیر کی مورتی بنا کے اندر میں پوجتے ہو، تم اپنے من کو پوجتے ہو۔ رام کی مورتی بنا کے پوجتے ہو، تم اپنے من کو پوجتے ہو۔ کوئی اپنے من سے کہتا ہے میں برہم ہوں، وہ بھی اپنی پوجا آپ کرتا ہے۔ عیسیٰ مسیح والے یسوع مسیح کو پوجتے ہیں، وہ بھی اپنے من کو پوجتے ہیں۔ تو چونکہ یہ اگیان اور بھرم آیا ہوا ہے، یہی کال مت ہے، من مت ہے، سب من کے پجاری ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہوا ہے کہ مانو ذاتی مذہبی نقطۂ نظر سے بچ گئی۔ کسی نے مندر کی اینٹیں اکھاڑ دی، شیو جی کی مورتی توڑ دی، فساد ہو گئے، خون ہو گئے۔ حضرت محمد کی مونچھ کا ایک بال گم ہو گیا کشمیر میں، تم دیکھو، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، لاشوں کی لاشیں، آدمی مر گئے۔ گرجا گھر کو کسی نے نقصان پہنچا دیا۔ اس دشا کو دیکھ کر میں انامی دھام سے، یعنی پرم تتو کے روپ سے نکل کر اس چولہے میں آیا ہوں۔ کیا کہنے کے لیے کہ اے نادان انسان، تو اصلیت اور حقیقت سے ناواقف ہے۔ اصلی خدا، اصلی انرجی کا بھنڈار، جہاں سے یہ تمام دنیا ہوتی ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ اس دنیا میں خدا نہیں رہتا، وہ مالک نہیں رہتا، مالک کی انش رہتی ہے۔ جس طرح سورج آسمان پر ہے، یہاں دوپہر کو سورج کی کرنیں رہتی ہیں، سورج نہیں رہتا۔ اگر سورج یہاں آ جائے تو ہم سب ڈر کے خاک ہو جائیں گے۔ سمجھے میری بات کو؟ اگر سورج یہاں آ جائے تو ہم سب ڈر کے خاک ہو جائیں۔ سوچو میری بات کو، میں نے کیا کہا۔ اسی طرح سے وہ مالک یہاں نہیں رہتا، اس کی انش ہے۔ کون؟ تم، میں، تم، صورت روپ اس کی انش۔ وہ اس من کے چکر میں آ گئی۔ اس کرتا کو جو سرشٹی کو رچتا ہے، کون رچتا ہے؟ کرنٹ رچتی ہے۔ کرنٹ کے میں نے اب سمجھ گیا نا، وہ طاقت جو دنیا کو پیدا کرتی ہے، اس کے چکر میں ہم آئے ہوئے ہیں، اور یہ کرنٹ ہم کو اس سے نکلنے میں تاجرہ ہوئی ہے۔ کیا کہا؟ سوچو میری بات کو، میں رد کہتا ہوں دیتا ہوں۔ مالک یہاں نہیں رہتا، اس کی کرن رہتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص مالک کی پوجا کرنا چاہتا ہے
تو کس کی پوجا کرے؟ مندر کی، مسجد کی، گرنتھ صاحب کی، کبیر کی بانی کی؟ وہ پوجا کرے، وہ مالک تو ہے اوپر. اگر مالک کی کوئی پوجا کرنا چاہتا ہے تو اے انسان تو انسان کی قدر کر، کیونکہ ہر ایک انسان کے اندر وہ جو کٹسٹ ہے ای ایم ایف، اس کی ایک کرنٹ کے روپ میں جگہ جگہ پھیل رہی ہے. تو پھر عبادت پرماتما کی کیا ہوئی؟ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ انسان انسان کی قدر کرے. ہم کیا کرتے ہیں؟ انسان انسان کا دشمن ہے، انسان انسان کو مارتا ہے، انسان انسان کو گالی دیتا ہے. تو اصلی پھر خدا پرستی کیا ہوئی؟ اصلی خدا پرستی، مالک ایشور کی بھکتی، ایشور کی بھکتی کیا ہوئی؟ انسان انسان سے پریم کرے، انسان انسان کی خدمت کرے، انسان انسان کی سیوا کرے، انسان انسان سے پریم کرے. جو شخص انسان کو انسان کی خدمت کرتا ہے وہی اس مالک کے کل کا سچا بھگت ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں. یہ ہے میری سچ کا انجام. سمجھے؟ مگر تم ہم کرتے کیا؟ دوسروں کا دل دکھاتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ سارا سنسار کال مت. ہم سب لوگ اپنے من کے پجاری ہیں، من مت ہیں، گرو مت نہیں ہیں. سمجھ گئے میری بات کو؟ میں نے کیا کہا ہے آپ کو؟ میں شاید کتنے اور جنم لیتا مجھ کو یہ رات نہ ملتا. اس طرح صاف بیانی کرنے کا دستور نہیں تھا. سین بین اشارہ کرتے تھے، جس کی سمجھ میں آ گیا سمجھ میں آ گیا. یہ کام جو مجھ کو دیا تھا داتا جان نے، میں چاہتا تھا اپنے یہ سمجھنا چاہتا تھا کبیر کے پاس کیا حق تھا جو سے یہ کھنڈن کیا. وہ کون سا کرتا ہے جو جنم پڑوس گنی کو، کون سا کرتا کبیر بتاتا ہے جو نہ جنمتا ہے نہ مرتا ہے. سادھو کرتا کرم سے نیارا. کرم کہتے ہیں حرکت کو. الیکٹرک موٹو فورس کی جو وولٹیج اپنی جگہ قائم ہے وہ حرکت نہیں کرتی، اس میں سے صرف ایک کرنٹ نکلتی ہے، وہ حرکت میں آتی ہے. نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ تو اگر کوئی شخص اپنے کھاد جانا چاہتا ہے تو کیسے جائے گا؟ ہمارے اندر جو حرکت ہو رہی ہے جب تک اس کے پرے نہیں جائے گا وہ خدا اپنی ذات میں واقع نہیں ہوتا. کیا کہا انجاؤ؟ کون سمجھے گا میری بات کو؟ جسم میں حرکت ہے، من میں سنکلپ ہے، پرکاش کا کام پھیلنا ہے، نور کا کام پھیلتا ہے. دیکھو نا بتی جل رہی ہے، اس میں سے کرنیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ تو جب تک کوئی ان 3 درجوں سے پرے نہیں جاتا وہ اپنے واصل ذات ہو نہیں سکتا. اس بات نے کہا 3 سننے سے پارا وہ ہے دیش ہمارا. 3 چھوڑ چوتھا پد جینا، ست نام سدگرو کو دیکھی. تو سنتوں کا مالک کیا ہے؟ وہ جین کو، وہ جو سر وہاں سے آئی ہوئی ہے، اس کو ستسنگ کرا کر رستہ بتا کر اس کے گھر کا پتہ دیتی کہ تیرا گھر بھائی نہ جسم ہے اور نہ من ہے اور نہ پرکاش ہے، تم اس سے پرے.
یہ سمجھ مجھ کو داتا دیاسی آپ ستسنگوں کی وجہ سے مجھ کو اپنے گھر کا پتہ لگا. اب میں کوشش یہ کرتا رہتا ہوں کہ اپنے گھر میں چاہیے، مگر یہ جسم کی قید یہ ابھی تک میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، نہیں سمجھ میں آتی ہے. راستہ مجھ کو مل گیا، مرکز کا مجھے ٹھکانہ مل گیا، کوشش کرتا رہتا ہوں. کیوں ابھی تک کمی پوری نہیں ہوتی؟ شاید ہو جائے تو پھر میں بولوں ہی نہ. یہ میرے پراربدھ کرم ہے جو مجھ سے یہ کام کراتے. یہی بات کبیر نے کہی ہے. چلو نکالو کبیر کا دور بہن تیرا ہنسا ہو کر یگم پایا. تم سب یہ مائی آئی کو میں کیا کہوں جو میرے ستسنگ کے لائق ہے؟ کہاں میں بولتا ہوں اور کہاں آپ لوگ؟ کوئی بیمار ہے، کوئی شکایت ارے بھائی دو کرم تم نے کیے ہوئے پہنچو گے نہیں تو کیا کرو گے؟ مجھے کسی عمر میں پراسٹیٹ گلینڈ کی شکایت رہتی ہے، میں کس کو کہوں؟ نہ چھوٹی میں شادی ہوتی، نہ میں بیچارہ پھونکتا تھا، نہ مجھے پراسٹیٹ گلینڈ ہوتے. اپنے ہی کرم کا نتیجہ ہے نا. دوش نہ کہو دیجیے کرمن کی گتیں آئی. تو میں یہ ستسنگ کیوں کراتا ہوں؟ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اے مانو داسی تم وہی ہو جو گرو ہے. تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، کبیر میں اور تم میں کوئی فرق نہیں، مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں. فرق اتنا یہ ہے میں سلجھا ہوا ہوں، تم الجھے ہوئے. میں سلجھا ہوا ہوں، تم الجھے ہوئے ہو. تو کبھی بھی یہی کہتا ہے ہمارا جو اصلی گھر ہے، تم یہاں آتے ہو کوئی 100 سال کے لیے، 50 سال کے لیے. ابوری بڑی ماں میرا پوتا ہے نہیں پوتا ہے. ارے مائی پوتا نہیں ہے، پوتا جم پہ ہے تو تم کو کیا مل جائے گا؟ یہ دوتا ہو گیا تم کو کیا مل جائے گا؟ ایک باپ نے بچے پیدا کیے، یہ ذمہ داری اس کے اوپر ہے جس نے پیدا کیے. تم نے اپنے بچوں کو پال لیا، اپنی ڈیوٹی پوری کر دی. اب یہ کس والے سے چھاپا پھرتے ہو میرے پوتا ہو جائے دوتا ہو جائے؟ یہی مایا کا جال ہے. اسی مایا کے جال میں ہم سب پھر رہے ہیں. اپنی ڈیوٹی میں کبھی پوتا خیال نہیں کرتا، میری لڑکی پوتی بھی ہے پوتی بھی ہے، کبھی خیال نہیں کیا ان کا مستقبل کیا ہوگا. میں کیوں کروں؟ جو میں نے پیدا کیے میں نے ان کی ذمہ داری دور کر دی. اب ناتیوں دوستوں ان کے جھگڑوں میں ہم پڑ کے اپنی زندگی کو اسی آس میں مر جاتا ہے جیو، اور پھر نئے نئے سرے سے چوریاں بھگتتا رہتا ہے. آج کسی کے گھر پیدا ہوا، کل کسی کے گھر پیدا ہوا، مار کھاتا رہتا، ہائے کرتا رہتا. پڑھو کیا ڈالو بھائی؟ کہاں سے آئے ہو؟ کوئی 100 سال کی بھی ارے جوانوں کو تو چھوڑو، میں بوڑھوں کو کہنا چاہتا ہوں ٹانگیں اب موت کے نزدیک آئی ہوئی ہیں، مگر یہ موہ اور میا میرا تیرا پتر پوتے یہ چھوٹتے ہیں. سنت دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ جیو کو ان کے گھر پہنچا دے، ان کو چیتاونی دیتے ہیں ارے باوے تیرا گھر یہ نہیں ہے.
اپنی جوڑی کو میں کبھی پوتنا خیال نہیں کرتا، میری لڑکی پوتی بھی ہے پوتے بھی ہیں، کبھی خیال نہیں کیا ان کا مستقبل کیا ہوگا، میں کیوں کروں؟ جو میں نے پیدا کیے میں نے ان کی ذمہ داری دور کر دی. اب ناتیوں دوستوں ان کے جھگڑوں میں ہم پڑ کے اپنی زندگی کو اسی آس میں مر جاتا ہے جیو، اور پھر نئے نئے سرے سے چوریاں پھوڑتا رہتا ہے. آج کسی کے گھر پیدا ہوا، کل کسی کے گھر پیدا ہوا، مار کھاتا رہتا، ہائے کرتا رہتا. جہاں ہم نے جانا ہے الیکٹرک موٹر فورس، جو ہماری جو انرجی کا بھنڈار ہے، ہم نے وہاں جانا ہے.